3 مئی 2021 DHA لاہور۔ روز کی طرح آج بھی کام کرنے والی میڈ اپنے 2-3 گھر جہاں وہ کام کرتی تھی ان سب کا کام کرنے کے بعد فرسٹ فلور کے فلیٹ نمبر 3 میں گئی، جہاں جا کر اس نے گیٹ بجایا مگر اندر سے مائرہ ذوالفقار نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میڈ کو لگا کہ شاید وہ سو رہی ہوگی کیونکہ رمضان بھی چل رہے تھے، اس لیے اس نے دوبارہ گیٹ بجایا۔ دوبارہ گیٹ بجانے پر بھی مائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میڈ نے تقریباً 10 منٹ اس کا دروازہ بجایا مگر اندر سے ذرا سے بھی آواز نہیں آئی۔ پریشانی کے چلتے اس میڈ نے ماریہ کے انکل، اس کے چاچا محمد نصیر کو کال کی جو خود بھی وہیں رہتے تھے۔ اس کے انکل فوراً اس جگہ پر پہنچے اور گیٹ بجایا مگر اسٹل مائرہ نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب پریشانی بڑھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے ڈپلیکیٹ کی سے اس فلیٹ کا دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا اور اندر کا جو منظر تھا وہ اتنا شاکنگ تھا کہ کسی کو یقین ہی نہیں ہوا، کیونکہ اندر ماریہ کی باڈی تھی۔ اسے سینے پر کئی دفعہ فائر کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ مائرہ اس فلیٹ میں اکیلے نہیں رہتی تھی بلکہ اس کی ایک دوست اقرا بھی اس کے ساتھ رہتی تھی جو اس دن وہاں پر موجود نہیں تھی، بلکہ مائرہ نے اپنی موت سے 4-5 دن پہلے ہی پولیس سے پروٹیکشن مانگی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، مگر پولیس نے کوئی سیریس ایکشن نہیں لیا۔ اس نے پولیس کو کہا تھا کہ اسے 2 لڑکے تنگ کر رہے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آخر کیوں اور وہ لڑکے کون تھے اور اقرا اسی دن کیوں غائب ہوئی تھی؟ مائرہ ہمیشہ سے پاکستان میں نہیں رہتی تھی بلکہ وہ UK میں رہتی تھی اور اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے پاکستان آئی تھی، اور وہی کچھ دن اس کی زندگی کے آخری دن ثابت ہوئے۔ وہ 2 لڑکے کون تھے جن کے خلاف مائرہ نے کمپلین کروائی تھی، اور آخر کیا واقعی ان دونوں نے مارا تھا مائرہ کو؟ ویلکم ٹو اندر کیس آف مائرہ ذوالفقار۔ مائرہ ویسٹ لنڈن میں رہتی تھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کی فیملی میں اس کے فادر محمد ذوالفقار، اس کا بھائی اور اس کی والدہ تھی۔ اس کی عمر ابھی 26 سال ہی تھی اور اس نے حال ہی میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تھی لاء میں فرام یونیورسٹی آف ویسٹ لنڈن۔ اس کی لائف بالکل پرفیکٹ تھی جیسے اسے چاہیے تھی۔ اس کی فیملی اوریجنلی تو پاکستان سے تھی مگر وہ لوگ UK میں رہ رہے تھے کیونکہ ان کا بزنس بھی وہیں تھا۔ اس نے LLB میں ڈگری لی تھی ویسٹ یونیورسٹی آف لنڈن سے، جہاں اس کے ساتھ اور بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے۔ وہ اپنی ایجوکیشن کو لے کر بہت سیریس تھی اور ایک کامیاب جج بننا چاہتی تھی اور پاکستان میں رہ کر خواتین کے حقوق کے لیے لڑنا چاہتی تھی۔ 2021 میں مائرہ کی پوری فیملی کو پاکستان آنا پڑا کیونکہ اس کی ایک کزن کی شادی تھی۔ اس شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے ان کی پوری فیملی پاکستان آ گئی۔ مائرہ بہت ایکسائٹڈ تھی پاکستان آنے کے لیے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے اپنے کزن اور اپنے دوستوں سے نہیں ملی تھی۔ اپریل کے مڈ تک وہ پاکستان آ چکی تھی۔ اس نے اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کی اور سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ اس کے پیرنٹس اب واپس UK جا رہے تھے مگر مائرہ نے یہاں پر UK واپس جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ پاکستان میں رکنا چاہتی تھی۔ لیکن کیوں؟ مائرہ کی فیملی کی کچھ پراپرٹی اور لیگل ایشوز پاکستان میں پینڈنگ تھے۔ وہ لوگ گریجویٹڈ تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ وہ خود ان کیسز کو ہینڈل کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پاکستان مزید رکنا چاہتی تھی اور ساتھ ہی وہ پاکستان کو ایکسپلور بھی کرنا چاہتی تھی، جس کے چلتے اس کے انکل نے اسے DHA میں ایک فلیٹ رینٹ پر لے کر دیا، جہاں وہ پہلے تو اکیلی تھی لیکن بعد میں ایک لڑکی اقرا وہاں شفٹ ہو گئی۔ اب دھیرے دھیرے ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ مائرہ کو UK سے آئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے مگر مائرہ نے ایک دن UK اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں UK آ رہی ہے کیونکہ وہ اب پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی۔ کہ پیرنٹس تھوڑا حیران ہوئے کیونکہ اس نے خود نہیں کہا تھا کہ وہ کچھ دیر پاکستان رہنا چاہتی ہے، مگر انہی چند دنوں میں ایسا کیا ہو گیا جس کے چلتے اب اسے واپس UK جانا تھا۔ سیم ڈے اس نے اقرا کو بتایا کہ 2 لڑکے اسے تنگ کر رہے ہیں، اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جس پر اقرا نے اسے پولیس میں کمپلین کرنے کی صلاح دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسی دن پولیس اسٹیشن گئی
اور انہیں سب بتایا کہ 2 لڑکے محمد سعد اور ظاہر جدون اسے تنگ کر رہے ہیں، اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اسے پروٹیکشن چاہیے۔ مگر تب پولیس نے اس کیس کو سیریسلی نہیں لیا اور نہ ہی مائرا کو کوئی پروٹیکشن دی۔ پروٹیکشن نہ دینے کا نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ 3 مئی کو مائرا کی ڈیڈ باڈی اسی کے روم سے ملی۔ بنا وقت گوائے اس کے انکل نے فوراً مائرا کے فادر کو انفارم کیا جو UK میں تھے، اور ان دنوں کووڈ بھی تھا، لیکن جیسے کیسے کر کے اس کے فادر فوراً پاکستان آئے اور آتے ہی انہوں نے ان 2 لڑکوں سعد اور ظاہر کے خلاف پولیس میں رپورٹ کروائی۔ اس کیس کے 2 مین سسپیکٹ تھے، ایک ظاہر جدون اور دوسرا محمد سعد۔ محمد سعد امیر بٹ ویل آف فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ اس کے فادر بزنس مین تھے اور فیملی کا لوکل پراپرٹی اور کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ سعد مائرا کا کوئی کلاس فیلو نہیں تھا، بلکہ ان کی ملاقات تو بس پارٹیز اور گیدرنگ کے چلتے ہوئی تھی۔ پولیس نے فوراً سعد کو اریسٹ کیا اور اس سے انویسٹیگیشن کی۔ سعد نے بتایا کہ وہ مائرا کو لائک کرتا تھا اور اس نے اسے شادی کے لیے پرپوز بھی کیا تھا، جس پر مائرا نے اسے منع کر دیا، جس کے بعد سعد نے اسے دھمکیاں دی، مگر سعد نے بتایا کہ اس نے صرف اسے دھمکیاں دی تھی، اس قتل میں اس کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے۔ سعد مائرا کو لے کر بہت اگریسو اور پوزیسو تھا۔ مائرا کے اسے منع کرنے کے بعد وہ کئی دفعہ مائرا کے گھر کے آس پاس منڈراتا اور اس پر نظر رکھتا تھا اور اسے میسیجز، ٹیکسٹ اور فون کال کر کے ڈسٹرب کرتا تھا اور وہیں پر اسے دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مائرا نے اس کے خلاف پولیس میں کمپلین کروائی تھی۔ سعد لگاتار اس جرم سے انکار کر رہا تھا اور پولیس کے پاس بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے، جس کے چلتے پولیس نے سعد کو رہا کر دیا اور اب اس کیس کا دوسرا سسپیکٹ تھا ظاہر جدون۔ ظاہر امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ایبٹ آباد سے تھا، مگر وہ فی الحال لاہور میں ہی رہتا تھا۔ اس کا سوشل میڈیا جہاں پر اس نے گنز کے ساتھ تصویریں اپلوڈ کر رکھی تھی۔ ظاہر 3 مئی سے ہی غائب تھا، جس دن مائرا کی موت ہوئی اسی دن سے وہ غائب تھا۔ پولیس نے اس کے گھر جا کر پوچھ گچھ کی مگر کوئی پتہ نہیں چلا، مگر اس کے فون کی لوکیشن کے ذریعے پولیس نے اسے اس کی ہی گاڑی سے اریسٹ کیا، اور جب پولیس نے اس سے انویسٹیگیشن کی تو اس نے وہ راز بتائے جو بہت شاکنگ تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ مائرا کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بار بار مائرا کو شادی کے لیے پرپوز کیا، مگر ہر بار مائرا اسے انکار کر دیتی۔ جب مائرا نے بار بار اسے ریجیکٹ کیا تو اس کی ٹاکسک میل ایگو ہرٹ ہو گئی۔ ظاہر ایک انسیکیور، ایگریسو اور ایگوسٹک آدمی تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مائرا اس کی پراپرٹی ہے۔ مائرا نے کچھ ٹائم بعد ظاہر سے دوری بنا لی تھی۔ اس کے بیہیویئر میں کنٹرول اور آبسیشن آ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مائرا صرف اسی کے رولز پر چلے۔ جب مائرا نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کیا اور اسے بات کرنا کم کر دی تو ظاہر کا میل ایگو ٹریگر ہو گیا۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک لڑکی جسے وہ اپنی چیز سمجھتا تھا وہ اسے ریجیکٹ کر رہی ہے۔ ظاہر نے اسے بار بار دھمکی دی، تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ 2 مئی کی رات وہ مائرا کے گھر گیا، مگر مائرا نے اسے اندر آنے سے انکار کیا اور واپس جانے کو کہا، مگر شاید وہ پہلے سے پلان بنا چکا تھا۔ اس رات وہ اس کے فلیٹ میں گیا۔ ان دونوں کی چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی اور یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ ظاہر نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے پر فائر کرنا شروع کر دیے۔ 2 فائر کرتے ہی مائرا زمین پر گر گئی۔ اب وہ مر چکی تھی، مگر شاید ظاہر کا غصہ کم نہیں ہوا، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد لگاتار اس نے 6-7 دفعہ اس کی ڈیڈ باڈی پر فائرنگ کی۔ اس رات اقرا بھی اس فلیٹ پر نہیں تھی، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومنے گئی تھی، مگر ظاہر نے بتایا کہ اقرا بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اس رات وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھی۔ اسے مائرا کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر اگنور کیا۔ یہی وہ پل تھا کہ ظاہر کی ٹاکسک میل ایگو کو کافی ٹھیس پہنچی تھی۔ وہی ٹاکسک میل ایگو جس میں لگتا ہے کہ لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ریجیکٹ کرنے کی، وہ ہوتی کون ہے مجھے منع کرنے والی۔ اور ایسے لڑکوں میں بسی یہ ایگو جب زہر بن کے دماغ میں دوڑتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ میری نہیں ہوئی تو یہ کسی اور کی بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر جدون انہیں لڑکوں کے کیٹیگری میں آتا ہے جن کے لیے ریجیکشن کا جواب اسی طریقے سے دیے جانا ہی صحیح ہے۔ ظاہر جدون ایک رچ فیملی سے آتا ہے جس کے لیے سب کچھ پاسبل ہے اور جس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔
جو کبھی نو نہیں سن سکتا۔ یہ ان لوگوں کی کیٹیگری میں آتا ہے جن کو لگتا ہے کہ پیسے کے دم پر دوسرے لوگوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے سب کچھ پاسبل ہوتا ہے، جس کو کبھی کسی نے نو نہیں بولا، لیکن جب اسے مائرا نے نو بولا تو اس کی ایگو ہرٹ ہو گئی اور اپنی اس ایگو کے چلتے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ شاید اسے پتا تھا کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اسے کوئی بھی سزا نہیں ہوئی۔ یہ کیس ثنا یوسف کے کیس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ وہاں پہ بھی سو کولڈ ٹاکسک میل ایگو اور یہاں پر بھی وہی۔ آج مائرا ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کے قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا ہوگی۔ آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں۔